بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام۔ نہ پرانا نہ نیا، یہ ہے مہنگا پاکستان، بلکہ بہت زیادہ مہنگا پاکستان اور مشکل حالات میں پھنسا ہوا پاکستان، جس کو ریسکیو کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ ایفرٹ نہیں نظر آ رہی۔ آپ امیجن کریں کہ مہنگائی کی شرح اس وقت 40% کو کراس کر چکی ہے، یعنی وہ مہنگائی کی شرح جو رجیم چینج آپریشن سے پہلے لگ بھگ 12 سے 18% کے درمیان میں تھی، وہ اب 40% کو کراس کر چکی ہے، اور 1973 کے بعد یہ غالباً سب سے زیادہ ریکارڈ انفلیشن اس وقت پاکستان فیس کر رہا ہے۔ اور ہر شخص، کوئی مڈل کلاس تھا وہ بھی، کوئی ہائر مڈل کلاس تھا وہ بھی، خالی وہ لوگ جو کیا کہتے ہیں ایک سرٹن کلاس سے اوپر ہے نا، ریچز کی سرٹن کلاس، وہ خالی صرف اب سروائیو کر رہی ہے۔ مڈل کلاس طبقہ، لوور مڈل کلاس طبقہ، سیلریڈ کلاس طبقہ، اس کے لیے مشکلات کا پہاڑ ہے، اور اس کو سالو کرنے کے لیے یا ان کو آسانی پہنچانے کے لیے اس وقت کوئی ایفرٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ سیاسی معاملات کے اوپر میں تھوڑی دیر میں بات کروں گا، لیکن اس ٹاپک کے اوپر میں اس لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ کوئی توجہ نہیں ہے۔ مطلب پورا اگر آپ میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں تو میڈیا کو کیا مل رہا ہے؟ لیکڈ ٹیلی فون کالز، اور ان کالز کے اوپر ان کو مل رہے ہیں ٹاک شوز کرنے کے طریقے، ان لیکڈ کالز کے اوپر ان کو مل رہی ہیں پریس کانفرنسز پی ڈی ایم رہنماؤں کی، اور ان کو لے کے پورا نیریٹو، اور آگے پورے 10 بجے کے 8 بجے کے جو ٹائم سلاٹس ہیں وہ بک ہو چکی ہیں۔ میں آج دیکھ رہا تھا اے آر وائی کے اوپر، میں نے ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز کو آج دیکھا، لیکن اے آر وائی کے اوپر صبح سے لے کے شام تک کنٹینیوسلی ایک چیز چل رہی ہے کہ مہنگائی مہنگائی مہنگائی، اور بتایا جا رہا ہے کہ اتنی شدید مہنگائی ہے۔ مارکیٹس میں جا رہے ہیں لوگ اور پوچھا جا رہا ہے لوگوں سے، اور وہ جس طرح کے ریمارکس دے رہے ہیں، جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، سم ٹائمز بیچ میں بیپ بھی لگانی پڑ رہی ہے، ٹون بھی لگانی پڑ رہی ہے، کیونکہ لوگ اتنے فرسٹریٹ ہوئے پڑے ہیں کہ برا حال ہو گیا ان کا۔ اور جو نیپال گئے ہوئے ہمارے کچھ صحافی دوست تھے، ان وجوہات کی بنا پر، جن کو 18% 12% پر مہنگائی بہت زیادہ لگتی تھی، ان کو لگتا تھا کہ حکومت بھی فیل ہے، ریاست بھی فیل ہے، پتہ نہیں کیا تباہی مچ گئی ہے پاکستان میں، وہ 40+ جو انفلیشن ہے اس کے اوپر ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان سے نکل کے نیپال، اور نیپال سے نکل کے آگے کہیں سری لنکا، بنگلہ دیش، کہیں ادھر ادھر چلے گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے، جب میں یہ سارا کچھ سوچ رہا تھا انہی معاملات، سیاسی معاملات کے اوپر تھوڑی دیر میں بات کرنی ہے، میں نے آج عمران خان کا ایک پلان بھی آیا ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے، لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کے اوپر بھی بات کی جائے۔ جب میں ابھی دیکھ رہا تھا کچھ چیزیں نیوز وغیرہ، تو پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک میسج ریسیو ہوا۔ اس میسج میں یہ لکھا گیا ہے کہ جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے قوم کو مبارکباد پیش کی ہے اور اظہار تشکر کیا ہے۔ کس چیز کے اوپر؟ میں نے یہاں پہ لکھ لیا ہے، 2,75,00,000 میٹرک ٹن گندم پاکستان میں پیدا ہوئی۔ یہ پرائم منسٹر آفس کے آفیشیل اعداد و شمار میں لکھا گیا ہے کہ یہ پچھلے 10 سال سے اس بار سب سے زائد گندم کی ریکارڈ پیداوار ہے پاکستان میں۔ یہ زرعی ملک ہے اور ریکارڈ پیداوار ہوئی پچھلے 10 سال کی نسبت سب سے زیادہ، کتنی؟ 2,75,00,000 میٹرک ٹن گندم۔ اور سیم ٹائم پہ ایک اور خبر چلتی ہے پاک پتن سے، کہ جناب ایک خاتون کھمبے کے اوپر چڑھی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور بچے کئی دن سے بھوکے ہیں، اور وہ اس شرط پہ اپنا احتجاج ختم کر رہی تھی یا کھمبے سے نیچے اتر رہی تھی کہ 10 من صرف گندم دے دیں اس کو۔ یہ زرعی طور پر خود کفیل ملک کی صورتحال ہے، اور انفلیشن کا یہ حال ہے۔ جو لوگ تو خالی سیلریڈ کلاس ہے، ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے اس مہنگائی کے عالم میں، چلو وہی بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، جن کے گھروں میں کمانے والے نہیں ہیں، جن کی نوکریاں چلی گئی اس ساری انفلیشن کسی صورتحال میں، ان کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی؟ سفید پوش لوگوں کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی؟ بڑی مشکل صورتحال ہے۔ تو نیپال والے حضرات اگر مہربانی کریں تو ایک آدھ دن کے لیے واپس آئیں، پاکستانی قوم کو بڑی ضرورت ہے آپ کی، تھوڑا سیر سپاٹا آپ بعد میں کر لیجیے گا، آ کے مہنگائی کے اوپر تھوڑی سی بات کریں۔ ملک میں اتنی غیر یقینی کسی صورتحال ہے کہ سیاسی معاملات بھی سنبھل نہیں رہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا سرا کہاں پہ جا کے پکڑنا ہے۔ مذاکرات شروع تو ہو گئے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں نا، دلوں میں کھوٹ ہے، نیتیں صحیح نہیں ہے مذاکرات کو لے کے۔ آج میں خواجہ آصف کا بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں میں تو مذاکرات کے حق میں ہی نہیں تھا، میں تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کریں، اور وہ ابھی بھی بڑے وہ کیا کہتے ہیں پر اعتماد طریقے سے یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ 2-4 دن کی بات ہے، یہ مذاکرات بھی ختم ہو جانے ہیں، یہ حجت تمام کر رہے ہیں۔ لائک ان کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ مذاکرات سے بھی کچھ حاصل نہیں ہونا، اور یہ خالی ایک ڈرامہ جیسی صورتحال ہے، یہ بھی حجت تمام ہے۔
ختم ہو جائے گا, سپریم کورٹ کو مطمئن کر دیں گے کہ دیکھیں جناب آپ کے کہنے پہ ہم بیٹھ بوٹ گئے, حالانکہ یہ آپ کا کام نہیں تھا لیکن سٹل ہم بیٹھ گئے, لیکن اب دیکھیں پی ٹی آئی والے نہیں مان رہے اور یہاں پہ ہمارا کوئی معاملہ کنارے نہیں لگا, تو جیسے چل رہا ہے ویسے چلتے رہنے دیں. یہ ایک پلان ہے یا ایک چیز ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ عمران خان نے بھی اپنا پلان بی لانچ کر دیا ہے, بلکہ لانچ کرنے کی تیاری میں ہے, اور انہوں نے یہ اپنے کچھ پارٹی ذمہ داران کو بھی یہ بتایا کہ اگر تو مذاکرات کامیاب ہو گئے, جس کے امکانات بہرحال ابھی تو کم لگ رہے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ 14 مئی جو پنجاب میں انتخابات کی تاریخ ہے اس تاریخ تک وفاقی حکومت گھر چلی جائے, یعنی اسمبلی جو قومی اسمبلی ہے وہ تحلیل کر دیں اور آگے نگراں سیٹ اپ کے معاملے کے اوپر بات کریں. پی ٹی آئی کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی واپس مل جائے اور راجہ ریاض کی بجائے جو ٹرو اپوزیشن ہے وہ بیٹھ کے نگراں حکومتوں کے قیام کے حوالے سے بات چیت کو آگے بڑھائیے. تو ہے ایک آئیڈیل سچویشن اگر ایسا ہو جاتا ہے. لیکن عمران خان نے اپنے پارٹی رہنماؤں کو یہ کہا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر جو ان کی فائنل کال ہے یعنی لانگ مارچ 3 اس کے لیے تیاری کریں, اور وہ قوم کو نکالنا چاہتے ہیں اور بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ پھر یا تو یہ سارا کچھ ہے جس طرح ہو رہا ہے اسی طرح برداشت کریں, یا پھر سری لنکا ماڈل ہے, کس کے اوپر عمل کرنا ہے. تو آج فواد چودھری نے بھی اپنے ٹویٹ میں اس بات کا اشارہ دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کی کامیابی کے لیے پر امید ضرور ہیں اور اپنے طور پر کوشش بھی کر رہے ہیں, لیکن اگر یہ مذاکرات ناکام ہوئے تو پھر ہم سڑکوں پر نکلیں گے اور اس کے لیے تیاری شروع کر دی گئی ہے. عمران خان نے ایک ڈیمانسٹریشن دینے کے لیے 1 مئی یعنی کل جو مزدوروں کا عالمی دن ہے, اس موقع پر انہوں نے ملک کے 3 بڑے شہروں میں لاہور, اسلام آباد اور پشاور میں کچھ ریلیوں کا اہتمام کیا, آپ کے علم میں ہے. اچھا, وہ ریلیوں کی تیاریاں بھی اب شروع ہو گئیں کہ جناب مزدوروں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی ہوگا, اپنا جو ایک سیاسی نیریٹو ہے وہ بھی آ جائے گا, بتایا جائے گا کہ ہم مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہیں اس مہنگائی کے دور میں جہاں جینا مشکل ہو گیا, تو آپ کو کوشش کرنی پڑے گی, آپ کے ساتھ ہیں, آپ کا ساتھ دیں گے. اس سے پہلے کہ ان ریلیوں کا آغاز ہوتا, اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا, جناب الیکشن کمیشن کی جانب سے لاہور میں پی ٹی آئی کی قیادت کو نوٹس بھیجے گئے اور کہا گیا کہ آپ یہ ریلیاں نہیں نکال سکتے. مطلب کس قانون کے تحت نہیں نکال سکتے, کیوں نہیں نکال سکتے؟ اگر ایک سیاسی جماعت ریلی نہیں نکال سکتی, اپنے مزدوروں کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی, جو کہ اس کے منشور کا, اس کے پارٹی کے منشور کا بنیادی جزو ہے, بنیادی حصہ ہے, تو پھر بتائیں کہ وہ سیاسی پارٹی کیا کرے. مطلب ایک ایک سٹیپ اس طرح سے لیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے, دکھایا جا رہا ہے کہ ہم جانبدار ہیں, غیر جانبدار نہیں ہیں. مطلب الیکشن کمیشن اپنے کنڈکٹ سے یہ بتا رہا ہے کہ جناب ہم نے جانبداری دکھانی ہے, اور وہ دکھا رہے ہیں. اور پھر اس الیکشن کمیشن کے ماتحت آپ امیجن کریں کہ پورے ملک میں انتخابات ہوں اور یہ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرا لے, یہ کتنی مشکل اور آئیڈیل سچویشن ہے. مجھے تو ویسے کوئی اچھی امید نہیں ہے کہ ایک ایسا الیکشن کمیشن جو عام ٹویسٹنگ کی انتہا کو پہنچ رہا ہے وہ کس طرح سے ایک پولیٹیکل جماعت کے ساتھ انصاف کر سکے گا الیکشن میں. دوسری طرف اسی پولیٹیکل جماعت نے الیکشن کمیشن کا نوٹس ملنے کے بعد, نوٹس پہلے ملا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے وہ جو ریلیاں تھیں 3 ریلیاں, ان کا پورا شیڈیول جاری کر دیا کہ جناب دن 1 بجے یہاں سے ریلی نکالیں گے, دن 1 بجے یہاں سے اور 4 بجے یہاں سے. انہوں نے پورا بتا دیا کہ کہاں کہاں سے, کون سے شہروں سے, کس کس وقت کون سی قیادت میں ریلی نکلے گی. تو وہ بھی اپنی طرف پوری طرح تیاری کر کے بیٹھے ہیں, جناب ہم نے ریلی نکالنی ہے. وہ اجازت مانگ رہے ہیں, چیف الیکشن کمشنر کو بھی لکھ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ کے الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہمیں نوٹس بھیجا گیا ہے یہ غیر قانونی, غیر آئینی ہے, اس کو واپس لیا جائے. خیر, غیر قانونی اور غیر آئینی چیزوں کی آج کل پرواہ ہے کس کو؟ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ اچھا قانون کی اور آئین کی بات کرتے ہیں. میں ویسے خود بھی سوچ رہا تھا کہ اتنا پکا منہ بنا کے کہتے ہیں کہ آئین کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے, فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے. جب چیف جسٹس کے اوپر تنقید کرتے ہیں اتنا پکا منہ بنا کے کرتے ہیں کہ آئین کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے, لیکن ساتھ ہی بھول جاتے ہیں کہ ہم خود آئین کو توڑ چکے ہیں, آئین کو وائلیٹ کر چکے ہیں. اس وقت یہ نہیں ہے کہ کوئی آئین خطرے میں ہے, آئین ٹوٹ چکا ہے, عملاً قانون کے اوپر عمل درآمد رک چکا ہے. وہ مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے جو پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ ہیں, ان کی وزارت اعلیٰ میں چودھری پرویز الہی کے گھر کے باہر کیا کیا کچھ ہو گیا. وہ وہاں سے بیٹھ کر بیان دے رہے ہیں کہ کوئی انلیگل کام نہیں ہونے دوں گا, حالانکہ ان کی خود کی جو وزارت ہے وہ اس وقت غیر قانونی ہو چکی ہے, آئین سے باہر ہو چکی ہے. آپ کے پاس 90 دن تک کا مینڈیٹ تھا آئین کے مطابق, آپ تو خود غیر قانونی, غیر آئینی وزیر اعلیٰ ہیں اس وقت. جب تک کہ آپ کو کوئی آئینی کور فراہم نہ کر دیا جائے آپ تو وزیر اعلیٰ نہیں ہیں اس ٹائم. ابھی الیکشن کمیشن, سپریم کورٹ نے جو آئینی کور فراہم کیا ہے وہ صرف انتخابات کی حد تک کیا ہے, نگراں حکومتوں کو آئینی کور ابھی تک نہیں ملا. اس حوالے سے کیس جائے گا سپریم کورٹ میں. تو جب آپ خود غیر آئینی وزیر اعلیٰ ہیں تو آپ کیسے باہر بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ جناب
ہم آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد چاہتے ہیں اور اسی کے مطابق کام ہوگا. تو یہ اس طرح عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھا ہوا ہے سب نے. یہ سارے مل کے تنقید کرتے ہیں ثاقب نثار. اس ٹائم ثاقب نثار صاحب جو ہے نا وہ پنچنگ بیگ بنے ہوئے ہیں, جس کا جو دل آتا ہے ثاقب نثار کو گالم گلوچ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ. میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ثاقب نثار صاحب دودھ کے دھلے ہوئے تھے اور انہوں نے کوئی غلط فیصلہ نہیں دیا ہوگا اور وہ بڑے کوئی نیک شریف, میں کون ہوتا ہوں یہ بات کہنے والا. لیکن آپ ایک گیم تو سمجھیے کہ اتنا ان کو پنچنگ بیگ بنا دیا, اتنی گالم گلوچ کر دی, اتنا کچھ کر دیا. جب موجودہ عدلیہ کے اوپر چڑھائی کرنی تھی تو ثاقب نثار کی تصاویر لے کے یہ سارے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں ایک مثال ہے, کہنا تھی نوں تو سنونا نو نوں, وہ وہی والی بات ہے. کہہ ثاقب نثار کو رہے ہیں, برا بھلا ثاقب نثار کو کہہ رہے ہیں, گالم گلوچ ثاقب نثار کو کر رہے ہیں, لیکن ایکچولی یہ موجودہ چیف جسٹس کو بتا رہے ہیں, موجودہ عدلیہ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو آپ کا بھی یہی حال ہم نے کرنا ہے کل کو. ان کو دباؤ میں لانے کے لیے یہ سارا حربہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اتنے دھڑلے سے یہ ساری اٹیمپٹ ہو رہی ہے, لیکن سلام ہے چیف جسٹس صاحب کو کہ وہ بڑے تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. بلکہ عوام تو اب تھک گئی ہے اور اب تو عوام کے صبر اور تحمل کا پیمانہ بھی سم ٹائم لبریز ہوتا دکھائی دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ اس حد تک کہ توہین عدالت ہو رہی ہے, کھلم کھلا گالیاں دی جا رہی ہیں, کھلم کھلا گھروں کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں اور سٹل آپ تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ایک ایسے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر انہیں شاید یہی کرنا ہے. اگر ہم ان کی جگہ پہ ہوں تو شاید کچھ اور سوچتے تھے, لیکن ابھی کی سچویشن وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. تو اس غیر یقینی صورتحال میں ایک ہی مسئلہ ہے جہاں پہ آگے معاملہ پھنسا ہوا ہے. آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر سچویشن رکی کہاں پہ ہوئی ہے, کب جا کے معاملہ سالو ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں, نواز شریف صاحب کی واپسی کا معاملہ ہے. جب تک وہ واپس نہیں آتے یہ سوئی ادھر ہی پھنسی رہے گی اور اسی کے ارد گرد سب نے گھومنا ہے. نواز شریف صاحب کو واپس آنے دیں گے تب جناب جا کے الیکشن ہونے ہیں. عمران خان بھی 2-4 مرتبہ ہنٹ دے چکے ہیں اپنی تقاریر میں کہ بلائیں نواز شریف کو, کرائیں الیکشن, میں اس کے مقابلے میں لڑوں گا, اس کو ہراؤں گا. مطلب وہ مینٹلی سگنلز دے رہے ہیں, اشارے دے رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ نے ان کو بھی بلانا ہے تو بے شک بلا لیں, ان کو الیکشن لڑانا ہے, ان کو اہل کرانا ہے, ان کو بھی کرا لیں, ہم پھر بھی آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو گیم یہی ہے. نواز شریف صاحب کو وہ چاہتے ہیں واپس لانا. اور نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے آج کی جو تازہ سٹیٹمنٹ ہے خواجہ آصف کی وہ یہ ہے کہ اس غیر یقینی صورتحال میں ہم نواز شریف کو واپس بلانے کا رسک نہیں لے سکتے. غیر یقینی صورتحال کیا ہے؟ نہ نواز شریف کی جان کو خطرہ, نہ نواز شریف کو کوئی اور اس قسم کی سچویشن کا سامنا جو جس طرح کے کیسز عمران خان کو ہے. مطلب ٹھیک ہے ان کے خلاف کیسز ہیں, جیسے اسحاق ڈار واپس آئے ویسے وہ بھی واپس آ جائیں گے. ان کے لیے کیا مشکل ہے کیس ختم کرانا اور ریلیف لینا اور باقی سارا, جہاں اتنا کچھ مینیج کر لیا, ساری اسٹیٹ پاور اب آپ کے پاس ہے, سارا اچھے جہاں جہاں پر تعلقات ہونے چاہیے آپ کے ہیں, پوری ریاستی مشینری آپ کے پاس ہے, سٹل آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے سازگار حالات نہیں ہیں. تو پھر تو سلام ہے عمران خان کو کہ جو اتنے برے حالات سہنے کے باوجود بھی یہاں پر ملک میں وہ نہیں باہر گیا. کیسز پہ کیسز, 150 کیس ہے اس کے اوپر, سٹل وہ پاکستان میں وہ نہیں کہا اس نے کہ میرے لیے حالات سازگار نہیں ہے کہ میں پاکستان نہیں آ سکتا. پھر تو عمران خان کی جرات اور ہمت کو سلام کرنا چاہیے. اگر آپ کے ساری پاور آپ کے پاس ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ابھی حالات غیر یقینی کسی صورتحال سے دوچار ہیں, تو عمران خان جس کو اپنی کل کا نہیں پتا کہ وہ کل ہوگا نہیں ہوگا, جس قسم کے اس کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں یا جس طرح سے اس کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وہ سٹل پاکستان میں باہر نہیں گیا, وہ آج بھی کہتا ہے کہ میرا نام ECL میں ڈالنا ہے تو ڈال دو. اور ابھی تک ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ عمران خان کا نام ECL میں ڈال سکیں. ابھی تک اتنا کچھ ہو گیا, 1 سال گزر گیا, عمران خان کا نام انہوں نے ECL میں نہیں ڈالا کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ باہر بھاگنے والا نہیں ہے. عمران خان یہیں پہ مقابلہ کرے گا. لیٹس سی کس قدر مقابلہ کر سکتے ہیں اور کیا اس کے نتائج ہوں گے. آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آج تک کے لیے اتنا, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.